چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قریب قریب آ جائیے، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے اکثر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح پڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ اور جو کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم نوازیاں فرماتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا ہوتی ہے سبق یاد کرنے کی، تاکہ اس دعا کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جو بندہ کوئی بھی دینی کتاب پڑھے اور اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ الکریم اسے سبق یاد ہو جائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی دینی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بھی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المزمل کی آیت نمبر 18 اور 19، دو آیتیں پڑھیں گے، 18 اور 19۔ آپ نے مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السماء۔ السماء۔ اب بعض بچوں کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ الف تو خالی ہے، زبر کیسے پڑا؟ یاد رکھیے، جو الف خالی ہوتا ہے نا اور الف لام داخل ہو رہا ہوتا ہے، یہ دیکھیں الف لام داخل ہے، پھر سین پر زبر آ رہا ہے، تو اس الف کو ہمیشہ زبر دے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں پر بھی الف لام داخل ہو۔ اب دیکھیں یہاں الف لام داخل ہے تو اس الف کو ہمیشہ زبر دیں گے۔ السماء، السماء، منفطر به، منفطر به، به به، به۔ به۔ اچھا بعض بچے کہتے ہیں بے، ایسا ڈرا دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اچھا بعض پڑھ رہے ہوتے بی، بی، یعنی ہا ہی نہیں ادا ہو رہا، اے بھی نہیں،
ہا ادا کرنا ہے، مگر ایسا کہ آپ پورے ہل نہ جائیں، صحیح ہے، ایسا نہیں. تو کیا کریں گے؟ منفطر بہ، منفطر به السماء منفطر بہ، السماء منفطر به كان كان وعده وعده كان كان وعده وعده مفعولا 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 كان وعده مفعولا. كان وعده مفعولا. گڈ. تو آئیے اب یہاں ہم نے 18ویں آیت پڑھی، ایک مرتبہ پھر بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں. السماء منفطر به السماء منفطر به كان وعده مفعولا. كان وعده مفعولا. گڈ. السماء میں آئیے بس کے قواعد بھی ہم سمجھتے ہیں. السماء میں جیسے ہی بتایا کہ الف پر زبر دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ الف لام داخل ہے، اس وجہ سے اس الف کو ہمیشہ زبر دیتے ہیں. جیسے الحمد میں ال زبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح السماء میں، القرآن میں القرآن آئے گا تو ہم القرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. الرحمن میں الرحمن الرحیم، جیسے سورہ فاتحہ میں تو الف لام داخل ہو رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، یعنی اس حمزہ کو، اس الف کو زبر دے کر پڑھے. تو یہاں پر بھی السماء میں ہم یہاں پر الف کو زبر دے کر پڑھیں گے. آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ الف لام اس میں داخل ہے. اور سین مشدد، تو سین مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. سین پر زبر ہے، حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچیں گے. میم الف زر ما علی مدہ، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل. کون سی مد ہے؟ مد متصل. کون سی مد ہے؟ مد منفصل. مد متصل. اور منفطر بہ، نون ساکن کے بعد. اچھا اب حمزہ پر، یہ حمزہ بھی سمجھ لیں. السماء، اب یہاں حمزہ پر پیش ہے، حرکت ہے، حمزہ کو واضح بھی کرنا ہے مگر حرکت کو ہم نے کھینچنا ہی. منفطر بہ، وقف کرتے ہیں تو منفطر بہ. تو اب یہاں نون ساکن منفطر. اب یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ نون ساکن وہاں فا ہے تو یہ قاعدہ ہے اخفا کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء. تو یہاں اخفا ہوگا. فا پر زبر ہے، تو کے نیچے زیر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. را پر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد اگلا حرف با. اب یہاں منفطر بہ تو ہم نے قاعدہ کریں گے اقلاب کا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب. جب کبھی یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے اندر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، ایک حرف یاد کر لیں بس، یہ ایک حرف نون ساکن تنوین کے بعد یہ ایک حرف با جب بھی آئے گا نا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی میم بھی نظر آ جائے گی تو یہ اقلاب کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب. کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب. اقلاب کا قاعدہ ہے. بھی آپ دیکھیں وقف مطلق کی علامت ہے، چھوٹا سا پا لکھا ہوا ہے تو یہاں رکیں گے تو آواز آ جائے گی بھی، یعنی ہا کو بھی سے بھی ہو جائے گا. جب کبھی یاد رکھیں کھڑی حرکات میں اگر کھڑا زیر آئے یا الٹا پیش آئے وقف میں اس کو ساکن کرتے ہیں، اور اگر کھڑا زبر آتا ہے نا تو اس کو ہم باقی رکھتے ہیں. کیسے؟ والضحیٰ کھڑا زبر تھا، ٹھیک ہے، ہم نے باقی رکھا. ربہ ربہ، ربہ ربہ، یہاں پر بھی بھی، ٹھیک ہے. تو ہم پڑھیں گے منفطر بہ. منفطر به. کانا میں کاف الف زبر کا، الف مدہ، نون پر زبر حرکت ہے، نون پر حرکت ہے اور کاف الف زبر کا. پہلے الف مدہ ہے، حرف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے اور نون کی زبر کو نہیں کھینچیں گے. وعدہ میں واو کا عین سے ملانا ہے، عین کو کلیئر کر کے حلق کے درمیان والے حصے سے. اچھا جہاں پر بھی واو آ جائے گا ہونٹ گول ہو جائیں گے، پیش آ جائے گا الٹا پیش آ جائے گا پھر بھی ہونٹ گول ہو جائیں گے. اب جیسے وعدہ، اب یہاں جو سمجھا رہا تھا وعدہ ہے، اگر یہاں وقف کر دینا تو ہو جائے گا وعدہ. کیا ہو جائے گا؟ وعدہ. 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 گڈ. تو یہاں پر وعدہ، مگر ہم نے وعدہ نہیں کرنا کیونکہ ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں. وعدہ، ہاں پر الٹا پیش، دال پر پیش، حرکت کو نہیں کھینچیں گے مگر الٹا پیش کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. وصل کی صورت میں یعنی ملانے کی صورت میں الٹا پیش کھینچا جائے گا
اور وف کر دیں گے یہاں پر کان وعدہ تو یہ ساکن ہو جائے گا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مفعولا میں میم کو فا سے ملائیں گے، فا ساکن ہے، ہلانا نہیں ہے، عین و پیش واو مدہ، اور لام دو زبر کی تنوین، لام دو زبر لن، لن سے ہو جائے گا مفعولا، لن سے لا، کیونکہ دو زبر کی تنوین کو ہمیشہ الف سے بدلتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو پڑھیں گے کان وعدہ مفعولا، كان وعده مفعولا، گڈ، ان هذه، إن هذه، اب جیسے یہاں ہی ہے، اگر یہاں وف کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا ان هذه، إن هذه، ان هذه، إن هذه، وف کیا اور جب ملائیں گے تو پھر هذه پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ تو ان هذه إن هذه تذکرۃ، تذكرة، مگر اب تذکرۃ نہیں پڑھنا کیونکہ آگے جیم وف جائز کی علامت ہے، یہاں ہم نے وف کرنا ہے، تو پڑھیں گے تذکرہ، تذكرة، تذکرہ، تذكرة، ان هذه تذکرہ۔ إن هذه تذكرة، اب جیسے ہی میں ہا بھی پڑھا، یہاں ہا پڑھا، تو یہ بھی ادائیگی ہوئی نا ہا کی، اب وف کرنے میں بھی ایسی ہی ادائیگی، یعنی ایسے نہیں یہاں پر ان هذه، اب ایسے تو نہیں پڑھا، تو آگے بھی تذکرہ ایسے بھی نہیں کریں گے، ویسے ہی ان هذه تذکرہ، إن هذه تذكرة، گڈ، فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه إلى ربه سبيلا، سبيلا، إلى ربه سبيلا، إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ ماشاء اللہ، اب آئیے اس کی قواعد بھی سمجھتے ہیں۔ انا، پہلے یہ الف نہیں حمزہ ہے، اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے، اور نون مشدد ایک الف کا غنہ ہوگا، نون پر حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے۔ ہی، ہا پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے، دال کے نیچے زیر ہے، نہیں کھینچیں گے۔ ہا کے نیچے اگلا ہا جو آ رہا ہے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، پہلے والے میں ہا پر کھڑا زبر تھا، یہ بعد والے پہ کھڑی زیر ہے، کھڑا زبر ہو کھڑی زیر ہو، ان کو ایک ایک الف کھینچنا ہے، الٹا پیش ہو اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہو، جیسے وعدہ، وعدہ، جیسے وعدہ میں ہو کو کھینچا تھا، الٹا پیش تھا، تو اسی طرح ہی میں ہا کو بھی کھینچنا ہے، ہی کو بھی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تذکرۃن میں تا کو زا سے ملائیں گے، زال کلیئر ادا کریں گے، زا سے نہیں بنیں، تذکیرہ نہیں، تذکیرہ، تذکرہ، تذکیرہ، تذکرہ، گڈ۔ کاف کے نیچے زیر، حرکت ہے، را پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، مگر را پر زبر آن کے را پورا ہو جائے گا۔ اچھا، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلقات سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج اپنے یاد رکھنا ہے۔ دو یہ یاد رکھیں، گولتا آ جائے نا، گولتا پر دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، کچھ بھی ہوں، وقف میں ساکن کر دیں گے، وقف میں کیا کریں گے؟ ساکن، تو یہ گولتا کو ساکن کریں گے اور ہا سے بدل دیں گے، یہ بھی ہے، ساکن بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا مفعولن سے مفعولا، دو زبر کی تنوین آئے تو الف سے بدلتے ہیں، مگر یہاں گولتا کو ساکن کریں گے اور ہا سے بدلیں گے، کیا کریں گے؟ تذکرۃن سے تذکرہ، 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 گڈ۔ فمن شاء اتخذ، فا پر زبر، میم پر زبر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، نون ساکن کے بعد شین، اور پھر اخفا میں سے آ گیا، اخفا کریں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے، شاء اتخذ، شین علی زبر شاء علی مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے مد متصل ہوگی، شین کی ادائیگی، منہ میں آواز پھیلتی ہے، تفشی ایک صفت ہوتی ہے، وہ ادا ہوگی، اور حمزہ کو تا سے ملائیں، تا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، تا پر زبر، خا پر زبر، زال پر زبر، حرکات نہیں کھینچیں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خا تھوڑا موٹا رہے گا کیونکہ رفع مستعلیہ میں سے، اور الا تھوڑا اس لیے کہا میں نے آپ کو، اس لیے کہ بعض بچے خا کو بہت زیادہ موٹا کر دیتے ہیں، ہر حرف کی کیٹیگری ہوتی ہے، رفع مستعلیہ میں بھی جو ہے نا کیٹیگریاں ہوتی ہیں کہ وہ کس حرف کو کتنی ادائیگی میں لے جا کے، بعض پڑھتے خالدین، خالدون، ایسے نہیں،
خالدین خالدون. اب یہاں شاء اتخذ کیا پڑھیں گے؟ شاء اتخذ. اب کوئی بچے اب یا بڑے پڑھے شاء اتخذ خود، ایسے لگتا ہے خواہ کے بعد ذال بھی موٹا، تو اتنا موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، موٹا ضرور ہوگا. الا میں حمزہ ہے، خوب واضح کریں گے، لام پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے، اور رب بھی را کو پر کریں گے، رب بھی با مشدد زر رک کر ادا کریں گے، با کے نیچے زیر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، رب بھی ربه. گڈ. سبیلن سے سبیلا وف کی صورت میں ہو جائے گا، مگر سین سیٹی کے ساتھ، سین پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، با یا زیر بھی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے، اس کا کہتے ہیں وقف بالابدال. مع الالف. وقف بالابدال، مع الالف. وقف بالابدال. مع الالف. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 18 اور 19 دو آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوں گی. آئیے ان آیات کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے کچھ سوالات بھی ہوں گے، اور بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے ان کے درمیان. ٹیمیں تیار ہے؟ جی. ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. بتائیے السماء، یہ مد کون سی ہے السماء کی؟ جی ان کو مائک دیجیے گا، آگے والے جو ہیں، آگے والے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد منصور. محمد منصور بھائی، بتائیے. مد متصل. مد متصل، متصل یا متصل؟ متصل. مد متصل، جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. محمد منصور بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ٹیم بی سے. بتائیے منفطر روم میں کون سا قید ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. ادھر مائک دیجیے گا. کیا نام ہے؟ محمد عباد. محمد عباد بھائی، بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب کا قاعدہ. سوچ لیں. جی. اقلاب، اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. کیا کریں گے، غنہ کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے. ایک الف کا دو الف کا؟ پریشان ہو ایک گئے. الف. ایک الف کا سوچ لیں، اور جواب درست ہے، ایک الف کا غنہ کریں گے. 10 پوائنٹ محمد عباد بھائی نے اپنی ٹیم کو دلا دیے. اگلا سوال ٹیم اے سے. کان وعدہ مفعولا، یہ بتائیے مفعولا پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ سید عفان کے علاوہ کوئی بتائے؟ کسی کو یاد نہیں آ رہا. جی سید عفان بتا دیجئے آپ ہی. وقف بالابدال مع الالف. وقف بالابدال مع الالف، جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. ان ہذی، آسان سوال کرتے ہیں آپ سے. ایزی ہو یا مشکل؟ ایزی. ایزی ہو. چلے بتائیں ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ ارے حسن بھائی بہت ایزی کا قاعدہ اور آپ بتا ہی نہیں رہے. چلے مائک دے دیں ان کو، حماس بھائی کو. نون مشدد کا قاعدہ ہو رہا. نون مشدد کا قاعدہ ہو. سوچ لیں. سوچ لیا. 2 الف کا غنہ ہو گیا، 5 الف کا؟ ایک الف کا. اچھا 2 الف اور 5 الف کا نہیں، 1 الف کا غنہ کرنا ہے. پیارے بچوں 1 الف کا غنہ ہوتا ہے نون مشدد میں، یا میم مشدد. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. محمد حماس بھائی نے ماشاءاللہ اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. مزید 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. 20 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے. آخری سوال دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے. ہذی تذکرۃن پہ وقف کریں تو کیا ہوگا؟ ٹیم اے والے صرف سید عفان کا ہاتھ اوپر ہے، بقیہ سارے سوچ رہے ہیں. جی سید عفان بتا دیجئے. ہاتھ سے بدل دیں گے تنوین. کس کو؟ دو زبر کی دو پیش کی تنوین کو. 2 پیش کی تنوین کہاں ہے؟ جی مگر ہم نے 2 پیش کی تنوین کا کچھ نہیں کرنا، ہاتھ سے بدل دینا. جواب مکمل نہیں. ٹیم بے جی بتائیے، صحیح صاحب کو دے. جی
گول تا کو ہا ساکن سے بدل گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے. سید عفان غلطی ہو گئی, تنوین کو ہا سے نہیں بدلنا, ہا ساکن تو کر رہے ہیں مگر گول تا کو ہا سے بدلنا تھا. اور ٹیم اے کا جواب ٹیم بی نے دے کر 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اور سید محمد عفان سے غلطی ہوئی اور سید محمد عفیف نے جواب دے دیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, دونوں آمنے سامنے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات ہے. چلیں جی اگلا سوال پھر ٹیم بی کی طرف ہے. بتائیے فمن شاء اتخذ, فمن میں کون سا قاعدہ ہے؟ ہاتھ کھڑے ہوئے دیجیے, مائک دیجیے گا ایان بھائی کو. جی ایان بھائی. اکفا. اخفا, اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. نون کو چھپانا. کیا ہوگا اخفا میں؟ غنہ. کتنے, ایک الف کا, 5 الف کا, 2 الف کا, 3 الف کا؟ ایک الف کا. ایک الف کا غنہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اور ٹیم بی کے پوائنٹ ہو چکے ہیں 40 اور ٹیم اے کے پوائنٹ ہیں 20. اس کا مطلب ہے آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے. ماشاءاللہ زبردست. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفیف بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السماء منفطر به. السماء منفطر به. فتی کی آواز ہے, فتی, فتی نہیں, فطی, فطی کریں, پڑھیں. السماء منفطر به. كان وعده مفعولا. كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السماء منفطر به. السماء منفطر به. كان وعده مفعولا. كان وعده مفعولا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه
إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل ہمارے سید محمد عفیف بھائی نے حیدر میں پڑھا اور سید محمد عفان بھائی نے، دونوں میں فا، عفیف میں بھی فا، عفان میں بھی فا، ماشاءاللہ دونوں سید صاحب ہیں۔ تو حیدر میں سید محمد عفیف نے پڑھا اور ترتیل میں سید محمد عفان نے پڑھا۔ اللہ پاک ان دونوں کو اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا